السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الہ الاحد المعبود بالحق الصمد الذي شهد لنفسه بالتوحید وجعله حقه على العبید واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی ملکہ وامرہ ولا ند له في عبادته وذكره الذي لا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے دورۃ العقیدہ میں آج کتاب التوحید کا پہلا لیکچر آپ کے سامنے سلائیڈ کی صورت میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم مصنف رحمہ اللہ، جو اس کتاب التوحید کے مصنف ہیں، اس کتاب کو لکھنے والے ہیں، ان کا تعارف پیش کیا جائے گا مختصر، اور اسی طرح کتاب کا تعارف آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور کتاب کے اندر جو فرسٹ چیپٹر ہے الباب الاول، آج ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ علماء کرام کا طریقہ کار ہے، ہم طالب علم بھی ان علماء کے طریقہ کار پر چل رہے ہیں کہ جب بھی وہ کسی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو کتاب کے آغاز کے اندر کتاب کے مصنف اور اس کتاب کا تعارف پیش کر دیا جاتا ہے، تاکہ جو پڑھنے والے ہیں انہیں یہ اندازہ ہو سکے کہ کتاب کے مصنف کون ہیں اور کتاب کا تعارف کیا ہے۔ تو اس کتاب کے مصنف امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ ہیں۔ آپ 1115 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1206 ہجری میں فوت ہوئے۔ دیکھیں اس وقت آج یکم محرم میں آپ لوگ 1443 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں، تو مصنف رحمہ اللہ 1115 ہجری میں پیدا ہوئے، آج سے کم و بیش 300 سال پہلے، اور 1206 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ ایک وقت تھا جب جزیرہ عرب ہر طرف اس میں شرک و بدعات پھیلی ہوئی تھیں، لوگ پتھروں کی، درختوں تک کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی نام کی نظر و نیاز دیتے، کتنے ہی ایسی قبریں تھیں جن کی عبادت کی جاتی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کو یہ توفیق عطا کی کہ انہوں نے مختصر اور تفصیلی کتابیں لکھ کر لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی۔ جو انہوں نے مختلف کتابیں لکھی اپنی زندگی میں، انہی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب کتاب التوحید ہے۔ تو آئیے اس کتاب کے تعارف کے اندر ہم چند باتیں پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ کتاب کے نام سے واضح ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں عقیدہ توحید کے دلائل کو جمع کیا ہے۔ کتاب التوحید، عقیدہ توحید کے دلائل کو اس کلاس میں اس کتاب کے اندر جمع کیا گیا ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ علماء کرام کے طریقہ کار کے مطابق انہوں نے اپنی کتاب کے اندر آیات بھی ذکر کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ذکر کی ہیں، اور سلف صالحین کے اقوال کو بھی ذکر کیا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ باب ایک عنوان قائم کرتے ہیں، باب کے نام سے کتاب میں ایک عنوان، ایک ہیڈنگ لے کر آتے ہیں، اور پھر اس عنوان کے ضمن میں آیات اور احادیث لے کر آتے ہیں۔ یہ کتاب اپنے مضمون کے اس بات میں جامع ترین کتاب ہے۔ عرب و عجم کے اکثر جو دینی مدارس ہیں ان کے سلیبس، ان کے نصاب میں یہ کتاب شامل ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ نے ہمیں یہ کتاب جو قرآن و سنت کے دلائل پر مشتمل ہے، اس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا کی۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ کے طرز تالیف کو اختیار کیا، جیسے وہ مختلف آیات اور احادیث سے استدلال کرتے ہیں، اکثر اوقات میں ترجمۃ الباب میں آیت یا حدیث ہی ذکر کر دیتے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ بھی امام بخاری کی طرح ایسے ہی کرتے ہیں،
مطلب امام بخاری رحمہ اللہ جب کوئی ہیڈنگ قائم کرتے ہیں، کوئی عنوان قائم کرتے ہیں، تو اس کے اندر آیت یا حدیث ہی ذکر کر دیتے ہیں۔ باب قول اللہ تعالی، اللہ کے اس فرمان پر مشتمل یہ چیپٹر ہے، آگے وہ آیت کریمہ ذکر کر دیتے ہیں۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی بھی انہی کے طریقہ کار پر چلے جو امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ ہے، اور اس کتاب کے بعض شارحین جو اس کتاب کی شرح کرنے والے ہیں، ان کے مطابق اس ٹاپک میں مطلب توحید کے بارے میں آج تک کوئی اتنی جامع اور مختصر کتاب نہیں لکھی گئی۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب کو بصرہ کے اندر تالیف کیا۔ یہ دور تھا جب آپ جزیرہ عرب سے آپ نے بصرہ کی طرف سفر کیا۔ بصرہ میں اس وقت جہالت عام تھی، ہر طرف شرک و بدعات پھیلی ہوئی تھیں، جگہ جگہ پر مختلف قبروں کی عبادت کی جاتی تھی، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دوسروں کے نام کی نظر و نیاز، صدقہ و خیرات دی جاتی تھیں، ہر طرف شرک اور بدعات پھیلی ہوئی تھیں۔ تو امام صاحب نے جب دیکھا بصرہ کے اندر لوگوں کی یہ حالت، تو اس کتاب کو انہوں نے بصرہ کے اندر بیٹھ کر تالیف کیا۔ اس کتاب کو انہوں نے بصرہ کے اندر بیٹھ کر تالیف کیا، یعنی اس لحاظ سے یہ کتاب بہت زیادہ ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جس چیز کا مشاہدہ کیا، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے اس کتاب میں قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق اس کو لکھ دیا۔ دیکھیں نا، ایک مصنف وہ ہے جو اپنی کتاب کے اندر کوئی خیالی باتیں لکھتا ہے، کوئی خیالی باتیں لکھتا ہے جو ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی، لیکن ایک مصنف وہ ہے جو اپنی کتاب کے اندر اس چیز کو لکھتا ہے جو اس وقت میں پیش آ رہی ہے، باقاعدہ لوگوں کی وہ حالت ہے، ان کی اصلاح کی غرض سے وہ مصنف اگر کچھ چیز کو لکھتا ہے، جمع کرتا ہے کچھ دلائل کو، ان کو ایک کتاب کی شکل میں ترتیب دیتے ہیں، تو یقیناً اس کی اہمیت کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، قرآن مجید بھی اسی وجہ سے ایک بہترین کتاب ہے اور انسانوں کے عقیدے کے اور انسانوں کی فطرت کے عین مطابق کتاب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو 23 سال کے عرصے میں انسانوں کی فطرت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ جب کوئی واقعہ پیش آتا، قرآن مجید کی آیات نازل ہو جاتی۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید اس دور کے لیے تھی لیکن اس دور کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو یاد رکھیے گا، مصنف رحمہ اللہ نے بھی کتاب التوحید کو اس وقت قرآن و سنت کے ان دلائل کو جمع کیا، کتاب کی شکل میں ترتیب دیا، باقاعدہ عناوین قائم کیے، جب لوگوں کے اندر یہ چیزیں پیش آ رہی تھیں۔ تو اس وجہ سے اس کتاب کی اہمیت کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے اس کتاب کا باب اول پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج ہم ایک ہی باب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے 5 آیات کو ذکر کیا، اگرچہ 20 آیات کی طرف اشارہ کر دیا، آگے چل کر آ رہے آپ دیکھیں گے، لیکن جن آیات کو لکھا وہ 5 آیات ہیں، باقی آیات کی طرف اشارہ کر دیا۔ میرے اور آپ طالب علموں کے لیے بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ پر سورۃ الانعام، سورۃ النساء، سورۃ الاسراء کی 8 10 آیات کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور مصنف رحمہ اللہ نے اس باب میں 24 مسائل کو ذکر کیا۔ آیات احادیث کے ساتھ کتنے مسائل کو ذکر کیا؟ 24۔ یہ بہت ضروری اس کتاب کی چیز ہے کہ مصنف کا رحمہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آیات اور احادیث کا ذکر کرنے کے بعد ایک عنوان لے کر آتے ہیں اور اس عنوان میں لکھتے ہیں وفیہ مسائل، مطلب پہلے آیات ذکر کرتے ہیں، پھر احادیث ذکر کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں وفیہ مسائل۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ وفیہ مسائل۔ اور فیہ مسائل کہہ کر وہ نیچے کوئی جتنے ان آیات اور احادیث سے مسائل ثابت ہو سکتے ہیں ان مسائل کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے اس کورس کے اندر ہم اس چیز کی بہت زیادہ پریکٹس کریں گے کہ جب کوئی آیت پڑھیں گے، کوئی حدیث پڑھیں گے اور اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرمائیں گے فیہ مسائل، ان آیات اور احادیث کے اندر یہ والے فوائد اور مسائل موجود ہیں، یہ والے مسئلے ہیں ان آیات اور احادیث کے اندر، تو میں اور آپ بڑا باغور اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ مصنف رحمہ اللہ آیات اور احادیث سے استدلال کیسے کر رہے ہیں،
کیونکہ یہ ساری کی ساری آیات جو اس کتاب میں ذکر ہوں گی یہ عقیدہ توحید کی آیات ہیں. جتنی احادیث ذکر ہوں گی عقیدہ توحید کی احادیث ہیں. تو طالب علم کے لیے یہ بہت بڑا ایک موقع ہے کہ وہ یہ جانے کہ علماء کرام آیات اور احادیث سے استدلال کیسے کرتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ کیسے ثابت کرتے ہیں. دیکھیں صحیح بخاری کی کتنی شروحات کو لکھا گیا، صحیح مسلم کی شروحات کو لکھا گیا، قرآن مجید کی کتنی تفاسیر کو لکھا گیا. اگر آپ صرف عربی زبان میں دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں تفاسیر کو لکھا گیا. اور الحمدللہ میرے اور آپ کے لیے ایک شرف کی بات کہ عربی کے بعد جس زبان میں سب سے زیادہ قرآن مجید کی تفاسیر لکھی گئی وہ اردو زبان ہے. اب علماء کرام یہ تفسیر کیسے لکھتے ہیں؟ بعض اوقات کسی آیت کی تفسیر میں کوئی دوسری آیت ذکر کرتے ہیں، کسی آیت کی تفسیر میں کوئی دوسری حدیث ذکر کرتے ہیں، صحابی کا یا سلف صالحین ائمہ فقہا کا کوئی قول ذکر کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ کسی آیت سے کوئی مسئلہ ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور علماء کرام حدیث کو ذکر کرنے کے بعد بعض اوقات اس حدیث کی شرح میں قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی دوسری حدیث ذکر کرتے ہیں، سلف صالحین میں سے کسی کا قول ذکر کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ والے مسائل ثابت ہو رہے ہیں. تو مصنف رحمہ اللہ کا یہ طریقہ کار بڑا خوبصورت ہے اس کتاب التوحید کے اندر کہ وہ آیات اور حدیث کو ذکر کرنے کے بعد بیسیوں کی تعداد میں مسائل کو ذکر کرتے ہیں. تو میں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ کس آیت یا کس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے جو ابھی ہم نے آیات اور حدیث پڑھی ہیں. آیات اور حدیث کا ترجمہ کر دیا جائے گا اور مسائل کے اندر جا کر ہم ان آیات اور حدیث کی تفسیر اور شرح پڑھیں گے انشاءاللہ. تو چلیے جی، اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ کے سامنے آپ کو آپ کی کتاب کتاب التوحید کا پہلا پیج دکھائی دے رہا ہے. مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو کتاب التوحید سے شروع کیا، ان الفاظ سے، کتاب التوحید. دیکھیں جب کوئی مصنف کسی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو کتاب کے شروع کے اندر کوئی مقدمہ ذکر کرتے ہیں جسے آپ پیش لفظ کہتے ہیں. کوئی مقدمہ کتاب کے شروع کے اندر وہ کوئی خطبہ وغیرہ ذکر کرتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کی آغاز کتاب التوحید کے لفظ سے کی. علماء کرام نے کہا کہ مسئلہ اتنا واضح ہے جس کے لیے کسی مقدمے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ اتنا واضح ہے جس کے لیے کسی مقدمے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب پہلے سے کوئی پیش خیمہ لکھیں کہ میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں، اس کے اندر یہ چیزیں میں نے جمع کی ہیں. نہیں، کتاب کے نام سے واضح ہے کتاب التوحید، یہ لفظ کہہ کر انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کر دیا. اللہ اکبر. یعنی یہ عقیدہ توحید کی بھی تعظیم پر دلالت کرتا ہے، عقیدہ توحید کی بھی تعظیم پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا ہے. کتاب التوحید. تو علماء کرام نے توحید کی کتنی اقسام کو بیان کیا؟ 3. نوٹ کیجئے، توحید کی کتنی اقسام کو بیان کیا؟ 3. سب سے پہلی قسم ہے توحید الربوبیہ، دوسری توحید الالوہیہ، اور تیسری توحید الاسماء والصفات. توحید الربوبیہ، الالوہیہ، الاسماء والصفات. توحید الربوبیہ سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں اگر آپ نے کسی چیز کی ڈیفینیشن کو یاد رکھنا ہے تو اس کے الفاظ کے میننگ کو یاد کر لیجیے. غور کریں یہاں پر ذرا آپ غور کریں. الربوبیہ رب سے ہے، رب العالمین. اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت ہی اس کائنات کو، ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، نظام چلانے والا ہے، وہ رب العالمین ہے، زمین و آسمان کی ملکیت اسی کے لیے ہے. یہ توحید الربوبیہ کہلاتا ہے. نمبر 2 توحید الالوہیہ. الوہیہ کا مطلب ہے عبادت کرنا. مطلب یہ کہ توحید الالوہیہ کا کہ وہ اکیلا ہر طرح کی عبادت کے لائق ہے، وہ اکیلا ہر طرح کی عبادت کے لائق ہے. وہ لائق ہے کہ ہم اپنی عزت والی پیشانیوں کو اس کے آگے جھکائیں، اپنے ہاتھوں کو اس کے آگے اٹھائیں، اس کے لیے قیام کریں، اس کے لیے رکوع کریں، اس کے لیے سجدے کریں، اس کے لیے اپنے مال و دولت کو خرچ کریں، اس کے نام کی نظر و نیاز دیں.
ہر طرح کی عبادت، ہمارے دل میں ایک اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کرنا، بولے یہ کیا کہلائے گا؟ توحید الالوہیہ۔ اور توحید کی تیسری قسم کیا ہے جی؟ توحید الاسماء والصفات، توحید الاسماء والصفات۔ کیا مطلب قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو اللہ رب العزت کے ذاتی یا صفاتی نام آئے ہیں ان ناموں کو ماننا۔ اللہ کا نام آیا، اللہ سمیع ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سننے والا ہے، میری اور آپ کی باتوں کو سن رہا ہے، وہ سننے والا ہے۔ البصیر، وہ دیکھنے والا ہے۔ الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا توحید اسماء و صفات۔ اور اس کے اندر دوسری چیز کیا آتی ہے؟ لیس کمثلہ شیء، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں، اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ انسان بھی سنتا ہے، قرآن مجید کے اندر انسان کے لیے بھی لفظ سمیع استعمال ہوا، انسان کے لیے لفظ بصیر استعمال ہوا، لیکن نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ جیسے وہ سمیع ہے، جیسے وہ بصیر ہے، ویسا کوئی سمیع نہیں، ویسا کوئی بصیر نہیں۔ انسان سنتا ہے جتنی اللہ نے اس کو طاقت عطا کی ہے، جتنی استطاعت عطا کی کہ اپنے سے 10 فٹ دور ہونے والی بات کو بھی نہیں سن سکتا۔ اور اللہ رب العزت سمیع بصیر ہے، جتنا اس کی شان کے لائق ہے ویسے سمیع ہے، ویسے بصیر ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی، تو یہ توحید کی آپ نے 3 اقسام کو پڑھا۔ مصنف رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر سب سے پہلے جس آیت کریمہ کو ذکر کیا وہ آیت کریمہ قرآن مجید کی وہ اہم ترین آیت ہے کہ جو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان، وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، جی کیا فرمان؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیعبدونی، دیکھیں نون کے نیچے زیر ہے نا، یہ زیر اصل میں بتا رہی ہے کہ یہاں پر یا بھی تھا، یہاں پر کیا تھا؟ یا بھی تھا، مطلب لیعبدونی، وہ یا ایک قاعدے کی وجہ سے گر گیا تو کیا رہ گیا؟ لیعبدونی، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نے جنوں انس کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور بات میں زور پیدا کرنے کے لیے پہلے نفی آ گئی کہ نہیں، میں نے پیدا کیا جنوں انس کو مگر اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں، مگر اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا؟ لیعبدونی کا مطلب ہے لیوحدونی، تاکہ وہ میری توحید بیان کریں۔ لیعبدونی کا مطلب کیا ہے جی؟ لیوحدونی، تاکہ وہ میری توحید بیان کریں، ایک مجھ اکیلے اللہ کی عبادت کریں۔ یہ مقصد ہے جنوں انس کو پیدا کرنے کا۔ باقی انشاءاللہ جب ہم دیکھیں ان آیات اور ان احادیث کو اس سلائیڈ میں پڑھ لیں گے تو مصنف رحمہ اللہ فیہ مسائل کہہ کر کچھ مسائل کی طرف، یعنی اس باب کے ضمن میں انہوں نے کل 24 مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آیات اور حدیث کو اچھی طرح سے پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کون سا مسئلہ کس آیت اور کس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ دوسری آیت، وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ تحقیق، لقد آتا ہے تاکید کے لیے، اور یہاں پر ڈبل تاکید ہے، لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، بعثنا ہم نے بھیجا، فی کل امت، ہر امت میں، ہر گروہ میں بھیجا، کیا بھیجا؟ رسولاً، ایک رسول۔ اچھا جی، کیا دعوت دے کر بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے۔
تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا کہ اللہ نے ہر امت، ہر گروہ کے اندر اللہ نے ایک رسول کو بھیجا، اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو بھیجا. اس پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ 2 طرح کی دعوتیں تھیں، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. یاد رکھیے گا یہاں پر ایک بڑا ضروری نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ نقطہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر آپ کو توحید کی جو دو قسمیں، مطلب توحید آپ کو 2 طرح سے دکھائی دے گی. کیسے 2 طرح سے دکھائی دے گی جی؟ توحید آپ کو ایسے 2 طرح سے دکھائی دے گی کہ نمبر 1 توحید کا اثبات اور نمبر 2 شرک کی نفی. یاد رکھیے یہ اثبات اور نفی دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یہ ہے توحید کا اثبات. نفی کیا ہے؟ وجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے بچو. اور طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں. طاغوت کی عبادت سے بچو. تو جتنا ضروری اللہ کی عبادت کرنا ہے اتنا ضروری شرک سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. دیکھ لیجئے آج اکثر مسلمان جب آپ ان سے یہ کہتے ہیں میرے بھائی آپ یہ کام نہ کریں، آپ کسی قبر پر نہ جائیں، وہاں پر نہ جھکیں، قبر والوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، لیکن ان سے کچھ مانگے نہ، اللہ سے مانگے، تو وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم تو شرک نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اور ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، ہم باقی نمازیں پڑھتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا پہلا عقیدہ توحید کو اپنانا، اس بات، اور دوسری جو ضروری چیز ہے وہ شرک سے اپنے آپ کو بچانا، شرک کی نفی کرنا، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. تیسری آیت کریمہ دیکھیے، اور یہ سورۃ الانعام کی تفصیلی آیات ہیں جن کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے اشارہ کیا. یہاں پر مختصر آیات کو ذکر کیا اور باقی آیات کی طرف اشارہ کر دیا. یاد رکھیے گا جب بھی یہ کسی بھی آیت کے آخر میں الآیہ لکھا ہوا ہوتا ہے یا کسی حدیث کے آخر میں الحدیث لکھا ہوا ہوتا ہے تو مطلب یہ کہ یہاں پر اس کا مختصر ٹکڑا ذکر کیا گیا ہے اور باقی جو ہے اس کی طرف آپ کو اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر مختصر آیت یا حدیث ذکر ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو دیکھیں یہاں پر بھی الآیہ لکھا ہے، مطلب پوری آیت کو آپ دیکھ لیجیے. وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہہ دیجئے تعالو، آؤ، اتلو، میں تلاوت کروں. کیا تلاوت کروں؟ ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا اس کو تلاوت کروں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ آیات کہاں تک ہیں؟ الی قولہ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. تو مصنف رحمہ اللہ کا یہ طریقہ کار ہے. دیکھیں مکمل آیات ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسکرین پر. یہ یہاں سے ہیں آیات، مطلب سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151، 152 اور 153، 151، 152 اور 153، ان 3 آیات کی طرف اشارہ کر دیا. اور ان آیات کی تشریح کی طرف جب ہم جاتے ہیں یا ان آیات کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں جب ہم مسائل کے بارے میں پڑھتے ہیں. نمبر 4، چوتھی آیت انہوں نے کون سی ذکر کی؟ وَقَوْلُهُ، سورۃ الاسراء کی آیت ذکر کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، کیا؟ اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ، مگر اس اللہ کی. آپ کے رب نے یہ مقرر کر دیا، یہ طے کر دیا، فیصلہ فرما دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. الآیہ مطلب یہاں پر بھی یہ طویل آیات ہیں. 5ویں آیت جو انہوں نے ذکر کی، وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان،
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو ذرا غور کریں، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سورۃ النساء کی آیات ہیں، اس آیت میں بھی کیا ہے؟ عبادت کا حکم ہے اور شرک سے روکا گیا ہے۔ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے نا کہ دیکھیں بات کافی تھی اگر اللہ اتنا فرما دیتے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اگر اتنا بھی فرما دیتے وَاعْبُدُوا اللَّهَ تو بات کافی تھی، لیکن نہیں، نہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے بلکہ نفی بھی کرنی ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس بات اور نفی دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اس بات مطلب اللہ کے لیے عبادت کو ثابت کیا جائے گا، اور نفی مطلب اللہ سے ہر طرح کے شرک کی نفی کی جائے گی، کوئی اس کا شریک نہیں۔ جی یہ تو 5 آیات تھیں، اب چلتے ہیں جی 2 احادیث کی طرف۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے، فرماتے ہیں، اور یہ آیت سورۃ الانعام کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سورۃ الانعام کی جو 3 آیات آپ کو دکھائی گئی تھیں، آیت نمبر 151، 52، 53، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، من ارادہ، جو یہ چاہتا ہے، ان ینظر، یہ کہ وہ دیکھے، الی وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التی علیہا خاتمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی طرف دیکھے جس پر آپ کا خاتمہ تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وصیت کو چھوڑ کر گئے، اگر کوئی اس وصیت کی طرف دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَقْرَأْ، تو وہ اللہ کا یہ قول پڑھ لے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ رب العزت کا یہ فرمان پڑھ لے۔ کون سا فرمان؟ سورۃ الانعام کی یہ 3 آیات، اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 آیات کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اگلی حدیث پڑھیے، اور یہ اس باب کی آخری حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کی قیامت کے دن قیادت کرنے والے ہوں گے۔ قیامت کے دن مختلف گروہ آئیں گے، تو جو علماء کرام کا گروہ آئے گا، اس گروہ کی قیادت کا جھنڈا جن کے ہاتھوں میں وہ ہوگا، وہ حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے عظیم صحابی۔ قال، کہتے ہیں، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا گدھے پر۔ حمار ایک گدھے پر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ حدیث کو بہت غور سے پڑھیے کیونکہ اس سے کہیں ایک مسائل اخذ ہونے ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، اتدری، کیا آپ جانتے ہیں، ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق اللہ کے بندوں پر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے سوال پوچھا، اے معاذ ذرا بتلائیے کہ اللہ کا حق اللہ کے بندوں پر کیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ سمجھائیے آپ کو سوالات کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر خوبصورت طریقہ کار تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کوئی چیز سکھلانے کے لیے سوال کیا کرتے تھے۔ دیکھیں جب سوال ہوتی ہے تو جو غافل انسان بھی ہوتا ہے وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، بات میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے سوال کرنے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوالات کیا کرتے۔ حضرت معاذ سے سوال پوچھے، معاذ کیا معلوم ہے، کیا جانتے ہو کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ قلت، میں نے کہا، حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ بعض اوقات صحابہ کرام کو کسی سوال کا جواب پتہ بھی ہوتا تھا لیکن وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم،
اللہ اکبر۔ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حد درجے کے ادب اور آپ کی تعظیم میں کہ چلیں ہم نے اپنی طرف سے جواب دینا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کا جواب سن لیں۔ تو صحابہ اکثر کیا کہہ دیا کرتے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، اعلم اسم تفضیل ہے، زیادہ علم رکھتے ہیں۔ قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا، فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے، کیا ہے جی اللہ کا حق اس کے بندوں پر؟ مطلب یہ اللہ کا میرے آپ پر، ہر انسان پر حق ہے، اللہ کا حق ہے ہم پر، ہم اس حق کو ادا کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ کیا حق ہے جی؟ ان یعبدوہ، یہ کہ اس اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ کہ اس اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی دو چیزیں آ گئی نا، اللہ کی عبادت یہ ہے اس بات، اور شرک کی نفی، ولا یشرکوا بہ شیئا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو عبادت کا اس بات بھی آ گیا اور شرک کی نفی بھی آ گئی۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرے سوال کا جواب، بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے؟ فرمایا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے، اللہ يُعَذِّبَ، یہ کہ وہ اللہ عذاب نہ دے، مَن لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ اس کو عذاب نہ دے، یہ بندوں کا حق ہے اللہ کے ذمے۔ اب دیکھیں یہ کس قدر بڑی خوشخبری تھی کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے اللہ کے ذمے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ نے سنا، فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، افلا ابشر الناس، اے اللہ کے رسول، کیا جا کر لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ اتنی عظیم خوشخبری ہے، کیا جا کر میں خوشخبری نہ دے دوں لوگوں کو؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، قال لا تبشرہم، اے معاذ انہیں خوشخبری نہ دیجیے، فیتکلوا، وہ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ عبادات کرنا چھوڑ دیں گے، ان کے اندر دیگر سستیاں آ جائیں گی، وہ اسی پر توکل کرنا بیٹھ جائیں گے کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اخرجاہ فی الصحیحین، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں، مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے۔ اللہ جی، تو چیٹ میں بتائیے کہ آپ کو کیا آیات اور احادیث کا فہم حاصل ہو گیا؟ آپ نے دیکھا مصنف رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کا جو سب سے پہلا چیپٹر تھا، اس چیپٹر میں مصنف رحمہ اللہ نے چند آیات اور احادیث کو، دو احادیث کو ذکر کیا۔ اب آپ نے آیات اور احادیث پڑھ لی، اب آتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے ان آیات اور ان احادیث سے 24 مسائل کو ثابت کیا۔ یہ اصل میں آپ کے سیکھنے کا مرحلہ ہے، 24 مسائل کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا مسئلہ کس آیت یا کس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ جی، سب سے پہلا مسئلہ، فیہ مسائل، سب سے پہلا مسئلہ وہ کیا ہے جی؟ المسألۃ الاولی، اولا مطلب پہلا، اول کی مؤنث ہے الاولی، کیونکہ المسألہ کی صفت ہے تو المسألہ مؤنث ہے، اس وجہ سے یہ سارے الفاظ مؤنث آئیں گے۔ الاولی پہلا مسئلہ، پہلا مسئلہ کیا ثابت کیا جی؟ الحکمت فی خلق الجن والانس، جنوں انس کی پیدائش میں کیا حکمت ہے اللہ کی، یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے جی۔ تو یہ مسئلہ مصنف رحمہ اللہ نے کہاں سے ثابت کیا جی؟ جو پہلی آیت تھی نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس سے پہلا مسئلہ ثابت کیا الحکمت فی خلق الجن والانس۔ اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنوں انس کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے جی؟ لِيَعْبُدُونِي، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ جنوں انس کی پیدائش میں اللہ کی حکمت ہے۔
الثانیہ یعنی کہ المسئلۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ کیا ثابت ہو رہا ہے جی؟ ان العبادۃ ہی التوحید، عبادت اصل میں توحید کا نام ہے. وجہ لأن الخصومۃ فی، کیونکہ جھگڑا اسی میں تھا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا کہ اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھیں وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا. مطلب مکہ کے مشرکین یہ مانا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے. مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ان سے پوچھئے ذرا تمام معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے، کائنات کو کون چلا رہا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہ کہیں گے اللہ، ضرور کہیں گے کہ اللہ چلا رہا ہے. مطلب وہ اللہ کو رب مانا کرتے تھے کہ اللہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، نظام چلانے والا ہے. تو پھر مشرکین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کیا تھا اگر وہ یہ مانا کرتے تھے کہ انہیں اللہ پیدا کرنے والا ہے؟ جھگڑا یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے. جب عبادت کا موقع آتا تو پھر اپنے بتوں کی عبادت کرتے. کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ہم ان کی عبادت کریں گے، یہ ہم سے راضی ہوں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. تو اس وجہ سے مصنف نے جو دوسرا مسئلہ ثابت کیا، انہوں نے کہا کہ اس آیت میں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس عبادت سے مراد توحید ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل جھگڑا تو اللہ کی عبادت میں تھا، توحید ربوبیت میں تو جھگڑا نہیں تھا. مانا کرتے تھے کہ اللہ ہی رب ہے، رب العالمین ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. جھگڑا یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. بیت اللہ کے اندر بت نصب کیے ہوئے تھے، مختلف قبروں پر جاتے تھے. جب کوئی نیک انسان فوت ہو جاتا اس کے بت بنا کر رکھ کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے. سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ دوسرا مسئلہ ثابت کیا کہ عبادت سے مراد اصل میں توحید ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کتاب کا موضوع بھی عقیدہ توحید ہے، کتاب کا نام ہی کتاب التوحید ہے. تیسرا مسئلہ یہ ثابت کیا کہ ان من لم یأتی بہ، جو اس توحید کو نہیں لائے گا، اس توحید پر نہیں چلے گا، لم یعبد اللہ، تو مطلب اس نے اللہ کی عبادت بھی نہیں کی. ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، انس و جن کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کا پیدا کرنے والا، کائنات کے نظام کو چلانے والا مانتا ہوں، لیکن عبادت دوسروں کی بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توحید کے مطابق نہیں چلا، اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی. کیوں؟ کہہ رہے ہیں وفیہ معنی قولی، اس مسئلے کے اندر اللہ کے اس فرمان کا معنی بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا مشرکین کے بارے میں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، نہیں ہو تم عبادت کرنے والے، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں. اللہ اکبر. تو یہ تین مسائل تھے جی جو کہ پہلی آیت کریمہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے ثابت ہو رہے تھے. اب چلتے ہیں اگلا مسئلہ اگلی آیت سے ثابت ہو رہا ہے. المسئلۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، الحکمت فی ارسال الرسل، رسولوں کے بھیجنے میں اللہ کی کیا حکمت تھی؟ رسولوں کے بھیجنے میں اللہ کی کیا حکمت تھی؟ تو کیا حکمت تھی جی اللہ کی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کیوں؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. الخامسہ، پانچواں مسئلہ کہ ان الرسالۃ عمت کل امت،
یہ جو رسالت ہے یہ ہر امت کو شامل ہے. کیا مطلب اللہ رب العزت نے ہر گروہ ہر امت کی طرف رسول کو بھیجا. یہ کہاں سے پتہ چلا جی؟ کل امت، یہ پتہ چلا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، کل امت کے الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ کی یہ جو رسالت ہے، اللہ کا کسی کو رسول بنانا، اس کا پیغام پہنچانا اللہ کے بندوں تک، یہ ہر امت کو شامل ہے، ہر گروہ کو شامل ہے. المسئلۃ السادسہ، چھٹا مسئلہ کیا ہے جی؟ ان دین الانبیاء واحد، انبیاء کا دین اصل میں ایک ہی دین ہے. انبیاء کا دین اصل میں ایک ہی دین ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے دین توحید، ایک اللہ کی عبادت کا دین. کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا. اس رسول کی کیا دعوت تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. تو پتہ چلا انبیاء کا دین ایک دین ہے، دین ایک ہے، اور وہ اللہ کی عبادت ہے. ہاں ان کی شریعتیں مختلف ہیں. بولے ان کی شریعتیں مختلف ہیں. کسی کے اندر عبادت کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، کسی شریعت کے اندر عبادت کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا دین ایک ہے، اور وہ ایک اللہ کی عبادت کرنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ دعوت تھی، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، ان سے پہلے بعد کے تمام انبیاء رسول کی یہی دعوت تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور غیر اللہ کی عبادت سے بچنا. چلیں جی، ساتواں مسئلہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. آیت کے اندر یہ جو الفاظ ہے نا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس سے ساتواں مسئلہ ثابت ہو رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ المسألۃ الکبیرہ، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا؟ ان عبادت اللہ، کہ بے شک جو اللہ کی عبادت ہے، لا تحصل، نہیں وہ حاصل ہوتی، الا بالکفر بالطاغوت، مگر طاغوت کا انکار کرنے سے. اللہ کی عبادت تبھی حاصل ہوگی جب طاغوت کا انکار کیا جائے گا. کہہ رہے ہیں وفیہ معنی قولہ، اور اس میں اللہ کا یہ معنی ہے ومن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یہ ہے وہ جس نے عروہ وثقی یعنی دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیا. تو یاد رکھیے گا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ طاغوت کا انکار کیا جائے. اب دیکھیں طاغوت کیا ہے، یہ ہے المسألۃ الثامنہ، آٹھواں مسئلہ. طاغوت کیا ہے جی؟ ان الطاغوت عام فی کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں. طاغوت کا لفظ عام ہے ہر اس کے لیے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے. عام فی کل ما عبد من دون اللہ، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے طاغوت اس کے لیے عام ہے. یہاں پر ایک نقطے کی بات سن لیجئے کہ اگر تو اس کا تعلق کسی بت کے ساتھ ہے، کسی حجر و شجر کے ساتھ ہے، پتھر کی مورتیوں کے ساتھ ہے، یا ایسی کسی چیز کے ساتھ ہے جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، وہ طاغوت کہلائے گا. لیکن اگر اس کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہے، یا کسی جن یا کسی فرشتے کے ساتھ ہے، انسان، جن یا فرشتے، تو اس میں اس صورت میں وہ طاغوت کہلائے گا جب وہ اپنی عبادت سے راضی ہوگا. مطلب اس انسان یا اس جن کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ اپنی عبادت سے بڑا خوش ہے، لوگ آ کر اس کو سجدے کرتے ہیں، اس کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، مشکل میں اللہ کو چھوڑ کر اس کو پکارتے ہیں اور وہ بڑا خوش ہوتے ہیں، وہ طاغوت کہلائے گا. لیکن اگر ایک انسان، اس نے نہ تو لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دی، نہ ہی اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی عبادت سے خوش ہوگا، وہ طاغوت کے اندر نہیں آئے گا. کیونکہ دیکھیں عبادت کرنے والوں نے تو حضرت عزیر کی بھی عبادت کی، یہود نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا شروع کر دی اللہ کو چھوڑ کر. مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے آئے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دیگر انسانوں کی عبادت کرنا شروع کر دی. سمجھے آپ کو؟ تو کوئی بھی انس و جن اس صورت میں طاغوت کہلائے گا جب وہ اپنی عبادت سے راضی ہوگا.
اور یاد رکھیے گا یہ جتنی بھی شخصیات جن کی اللہ کے علاوہ، چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، جن کے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی قبروں پر جا کر ان کی عبادت کرنا، وہ کبھی بھی اپنی اس عبادت سے نہ تو انہوں نے لوگوں کو حکم دیا، نہ ہی وہ اپنی اس عبادت سے راضی ہوں۔ تو طاغوت وہ ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ نواں مسئلہ، المسألۃ التاسعہ، نواں مسئلہ کیا جی؟ عظم شأن الثلاث آیات المحکمات، یہ جو 3 محکم آیات ہیں سورۃ الانعام کی، ان کی عظیم الشان فضیلت عند السلف، سلف کے ہاں، وفیہا 10 مسائل، اور ان 3 آیات کے اندر 10 مسائل ہیں۔ اور سب سے پہلا مسئلہ ان میں کیا ہے؟ النہی عن الشرک، شرک سے منع۔ تو چلیں ایک مرتبہ آپ یہ آیات دیکھ لیجئے، سورۃ الانعام کی 3 آیات۔ کہہ رہے ہیں سلف صالحین کے ان کے ہاں بڑی اہمیت تھی۔ وجہ کیسے پتہ چلا اہمیت تھی؟ کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان آیات کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی طرف دیکھے تو وہ سورۃ الانعام کی ان 3 آیات کو دیکھ لے۔ اور ان آیات میں کی ابتدا، سب سے پہلا مسئلہ ان آیات میں یہ ہے کہ شرک سے منع کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے تعالو، آ جاؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں وہ تلاوت کروں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو ان 3 آیات میں 10 مسائل ہیں۔ ہمارے موضوع سے جو متعلق مسئلہ تھا وہ پہلا تھا اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ نے حرام کیا۔ جی اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں جی، اور وہ ہے المسألۃ العاشرہ، الآیات المحکمات فی سورۃ الاسراء، سورۃ الاسراء کی محکم آیات، اور ان آیات کے اندر 18 مسائل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس فرمان سے ابتدا کی، بدأها اللہ بقولہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقولہ، اور اللہ نے اپنے اس فرمان پر ان آیات کو مکمل کیا، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا۔ اور اللہ رب العزت نے ان آیات کو ذکر کرنے کے بعد وَنَبَّهَنَ اللَّهُ سبحانہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں تنبیہ کی۔ کیسے تنبیہ کی؟ عَلَى عِظَمِ شَأْنِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ، یہ ان سورۃ الاسراء کی ان آیات کے اندر جو مسائل ذکر کیے، اللہ رب العزت نے ان آیات کی تعظیم پر ہمیں تنبیہ کی۔ کس قول سے؟ اللہ نے ان آیات کے آخر میں فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا رب آپ کی طرف حکمت سے وحی کرتا ہے۔ ان آیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ اپنے پاس ان کو نوٹ کر لیجئے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 39 تک مصنف رحمہ اللہ نے کہا ان آیات میں، آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک یہ جو 16-17 آیات ہیں، ان آیات کے اندر 18 مسائل اللہ رب العزت نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ اور ذرا غور کریں آیت نمبر 39 سیکنڈ لاسٹ لائن، اللہ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ وہ ہے جو آپ کا رب حکمت کی باتیں آپ کی طرف وحی کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں اس حکمت میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے موضوع سے متعلق آیت نمبر 22، آیت نمبر 23 کی ابتدا، آیت نمبر 22 کی ابتدا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ کیوں؟ فتقعد مذموما مخذولا، تو مذمت کیا گیا، رسوا ہو جائے گا اگر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنائے گا۔ اور دوسری آیت کیا ہے جی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ طے کر دیا، مقرر کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ تعبدوا، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ، مگر اس اکیلے اللہ کی۔ اور باقی 18 مسائل کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے اشارہ کر دیا۔ چلیں جی 11ویں مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ کہہ رہے آیت سورۃ النساء، سورۃ النساء کی یہ جو آیت ہے نا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ النساء کی یہ آیت
کہہ رہے ہیں التی تسمى آیت الحقوق، اس آیت کو آیت الحقوق بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے آیت الحقوق العشرہ، اللہ نے اس آیت کے اندر 10 حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے، 10 حقوق کو ذکر کیا ہے اس آیت میں۔ بدأ اللہ تعالی بقولی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان سے اس آیت کو شروع کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ آیت ہے جی سورۃ النساء کی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے 10 حقوق کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلا حق اللہ کا حق، اور پھر والدین کا، قریبی رشتہ داروں کا، یتیم مساکین وغیرہ کا حق۔ سب سے پہلا حق اللہ کا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس آیت کو بھی نوٹ کر لیجئے، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت پر ایک آپ پورا لیکچر بھی دے سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیت جس ایک آیت میں اللہ رب العزت نے 10 حقوق کو ذکر کیا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 36، 10 حقوق ہے اس کے اندر۔ ذرا شمار کریں، اللہ کا حق کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین کا حق کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، قریبی رشتہ داروں کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، ہمسائے کا حق، دور کے ہمسائے کا حق، مسافر وغیرہ کا حق، ساتھ رہنے والے کا حق، جو غلام ہیں ما ملکت ایمانکم، تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہیں، ان کا حق۔ تو اللہ رب العزت نے ان 10 حقوق کی طرف اس ایک آیت کریمہ میں اشارہ فرما دیا۔ تو دیکھ لیجئے ہماری شریعت اسلامیہ کس قدر خوبصورت شریعت ہے، جس کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی طرف اشارہ ہے اور دونوں کے درمیان توازن ہے۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ چلیں جی، 12واں مسئلہ، الثانیۃ عشرہ، 12واں مسئلہ کیا ہے؟ التنبیہ علی وصیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت آپ کی وصیت پر تنبیہ، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی طرف دیکھے جس پر آپ کا خاتمہ تھا، تو وہ سورۃ الانعام کی آیات کو پڑھ لے۔ تو اللہ کے رسول کی وصیت پر تنبیہ۔ 13واں مسئلہ، الثالثۃ عشر، معرفت حق اللہ علینا، اللہ پر اللہ کا ہم پر جو حق ہے اس کی معرفت۔ اور یہ 13ویں مسئلے سے لے کر 24ویں مسئلے تک، 13ویں سے لے کر 24ویں مسئلے تک یہ 11 مسائل حضرت معاذ کی اس حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں۔ جو حضرت معاذ کی آپ نے حدیث پڑھی تھی نا، اس حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں۔ دیکھیں اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کا حق ہم پر کیا ہے، ہم نے اس کی معرفت، اس کا علم حاصل کیا۔ 14واں مسئلہ، معرفت حق العباد علی ذات حقہ، کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جب بندے اللہ کے حق کو ادا کر لیں گے۔ جب بندے اللہ کے حق کو ادا کریں گے، مطلب اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو پھر بندوں کا حق اللہ کے ذمہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جی اللہ اس کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ 15واں مسئلہ، الخامسۃ عشر، کہ ان هذه المسألة لا يعرفها اکثر الصحابہ، اکثر صحابہ اس کے بارے میں معرفت نہیں رکھتے تھے، اس مسئلے کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بتلایا۔ حضرت معاذ نے جب کہ اللہ کے رسول کیا بشارت دے دو لوگوں کو، فرمایا نہیں فیتقلوا، وہ اسی پر کہیں اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ تو اکثر صحابہ کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا۔ السادسۃ عشر، 16واں مسئلہ، جواز کتمان العلم للمصلحہ، اگر کوئی مصلحت ہے تو علم کا چھپانا جائز ہے۔ یاد رکھیے شریعت اسلامیہ میں علم کا چھپانا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کوئی سوال کیا گیا اور اس نے چھپا لیا علم کو، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ علم کا چھپانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مصلحت ہے تو علم چھپایا بھی جا سکتا ہے۔ کیا مطلب چھپایا؟ مطلب یہ کہ اس موقع پر اس کو ظاہر نہ کریں، تھوڑا آگے چل کر کر لیں۔
حضرت معاذ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم کی بات تو بتلا دی کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، لیکن دوسروں کو بتانے سے منع فرما دیا۔ اور یاد رکھیے گا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت سے پہلے اس حدیث کو بتلا دیا، کتمان علم کے ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس حدیث کو لے کر اپنے ساتھ چلا جاؤں اور دوسرے اس کے سننے سے محروم رہ جائیں، تو انہوں نے اپنی موت سے پہلے یہ حدیث صحابہ کو بتلا دی۔ 17واں مسئلہ، استحباب بشارت المسلم بما یسرہ، مسلمان کو خوشخبری دینا جائز ہے جو چیز اسے پسند ہو۔ مسلمان کو خوشخبری دینا جائز ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو خوشخبری دے دی، تو یہ مستحب عمل ہے، ثواب کا کام ہے، خوشخبریاں دینی چاہیے۔ 18واں مسئلہ، وہ کیا ہے؟ الخوف من الاتکال علی سعۃ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی وسعت پر اعتماد کر لینا، اس چیز کا خوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ کہیں ایسے نہ ہو فیتکلوا، یہ بندے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں۔ 19واں مسئلہ، 19، قول المسئول عما لا يعلم، سوال کیا گیا، مسئول کا مطلب کیا ہے؟ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، اگر اسے نہیں معلوم تو وہ یہ کہہ دے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم۔ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ آپ کے سامنے یہی کہا کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کیا کہا جائے گا؟ اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کہا جائے گا؟ واللہ اعلم۔ اور آپ اکثر یہ جملہ آپ میں سے بھی اکثر کی زبان پر ہوگا کہ جب سوال کیے جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا تو بندہ کہہ دیتا ہے اللہ اعلم، تو یہ جملہ کہنا بھی مستحب عمل ہے، کیونکہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کرتے۔ 20واں مسئلہ، جواز تخصیص بعض الناس بالعلم دون بعض لوگوں کو علم کے ساتھ خاص کرنا، ان کو کوئی علم کی بات بتلانا دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر یہ جائز ہے۔ ذرا غور کریں نا، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو تو بتلایا، کیونکہ حضرت معاذ دین کا بڑا پختہ علم رکھنے والے تھے، بڑے حکیم اور مدبر قسم کی شخصیت تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو تو بتلا دیا لیکن دوسروں کو بتلانے سے منع فرما دیا۔ تو جائز ہے کہ ایک بندہ کسی کو کوئی علم کی بات بتلا دے لیکن دوسروں کو نہ بتلائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس انسان کو بتا رہے ہیں وہ اس کے لیول پر پورا اترتا ہے۔ 21، 21واں مسئلہ، تواضعہ صلی اللہ علیہ وسلم لرکوب الحمار مع الارداف علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک گدھے پر سوار ہے اور اپنے ساتھ حضرت معاذ کو بھی سوار کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع پر دلالت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متواضع شخصیت تھی، خود فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے متواضع اپنا بندہ بنایا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے کوئی سخت قسم کا بادشاہ نہیں بنایا، اللہ نے تو مجھے اپنا متواضع سا بندہ بنایا ہے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع بھی پتہ چلتی ہے۔ 22واں مسئلہ، 22، جواز الارداف علی الدابہ، کہ سواری پر آپ کسی کو سوار بھی کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے پر اپنے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سوار کیا، تو جائز ہے کسی کو سوار کرنا، اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ 23واں مسئلہ، 23، عظم شأن هذه المسئلہ، اس مسئلے کی شان کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی شان ہے، اللہ کا اللہ کے بندوں پر حق اور بندوں کا اللہ پر حق۔ 24، 24واں اور آخری مسئلہ، فضیلت معاذ بن جبل، اس حدیث سے حضرت معاذ بن جبل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسئلے کے بارے میں بتا دیا، لیکن دوسروں کو بتانے سے منع فرما دیا، تو اس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے الباب الاول کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ آنے والا سیشن جو آپ کے اگلے ہفتے کو ہوگا، آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ اس کے اندر ہم الباب الثانی اور الثالث کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا طریقہ کار یہی ہوا کرے گا انشاءاللہ آیات حدیث کو پڑھ کر پھر ان آیات حدیث سے مصنف رحمہ اللہ نے جن مسائل کو، جن فوائد کو اخذ کیا ہے، استدلال کیا ہے، ہم دیکھیں گے کہ آیات اور حدیث سے کس طرح مسئلے ثابت کیے جاتے ہیں، اسی کے مطابق ہم چلیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔